السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ایک بار پھر سے مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی دوستو آج میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑی لمبی گفتگو ہونے کا امکان ہے کہ ممکن ہو کہ جو بات اور جس ٹاپک پہ آج گفتگو ہو رہی ہے وہ گفتگو بڑی اہم ہے، لیکن اس ٹاپک پہ پوری گفتگو تو نہیں ہو پائے گی، لیکن چند باتیں انشاءاللہ العزیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے فعال نامہ نکالنے کا طریقہ، کہ کس طریقے سے فعال نکالے، کہ اگر آپ کے اوپر کیا پریشانی ہے، کون سی بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، یا پھر اگر آپ نئے عامل ہیں اور اگر آپ کے پاس مریض آ جاتے ہیں، آپ فوراً شمع شبستان رضا کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد حصہ دوم کھولتے ہیں، وہاں سے علم العداد نکالتے ہیں، کہ جس طریقے بتائے گا وہی آپ کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس علم کی گہرائی تک نہیں پہنچنے کی وجہ سے کبھی کبھی جو آیا سامنے وہی آپ نے بتا دیا۔ یاد رکھیں دوستو کہ علم العداد یہ بڑا گہرا علم ہے، اور اس گہرے علم میں آپ اتنی آسانی کے ساتھ قدم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ قدم رکھنے کے لیے مکمل سوچ و فکر اور مکمل طور پہ آپ کو اپنا وقت بھی دینا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ علم العداد کے علم کو جان سکیں گے۔ یاد رکھیں دوستو کہ الف سے لے کر یا تک جو ہے، اس یا تک کے حروف میں جو عدد بتائے گئے ہیں اور اسی عدد کے ذریعے سے جو کام ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں مخفی ہیں، بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ نقش بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں اور اعداد بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں، اور اس عدد کو کئی حصوں میں تقسیم بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز جو میں ابھی بتا رہا ہوں، اس کے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی جلد انشاءاللہ العزیز مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل پر، یعنی میرے چینل پر آپ کو بہت ہی جلد، جی ہاں دوستو، اصل میں راستہ بغل سے ہے، گاڑیاں وغیرہ جاتی ہیں، اس لیے آواز آ جاتی ہے، تو ویڈیو کو روکنا پڑتا ہے، پھر سے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اس لیے یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ بہت ہی جلدی میرے چینل پر یہ نئے عامل حضرات کے لیے کورس آ رہا ہے، اور بالکل علم العداد کے طریقے کو بھی بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور ساتھ ہی نقش لکھنے کے طریقے کو بھی بتایا جائے گا، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر آپ میں سے جو حضرات اس چیز کے مشتاق ہیں، خواہش مند ہیں، خواہاں ہیں کہ ہم بھی سیکھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں، تو یاد رکھیں دوستو کہ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میری طرف سے جو بھی ویڈیو اس تعلق سے اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر اس چیز کو بتاؤں جو چیز مجھے معلوم ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس لائن میں خود ہی طفل مکتب ہوں، ابھی میں خود زیادہ نہیں جانتا، میں خود ہی طفل مکتب ہوں۔ سمجھیے کہ میں ابھی صرف پہلی منزل طے کر رہا ہوں، بس دعا کریں کہ کچھ سیکھ جاؤں، کچھ سمجھ جاؤں اور کچھ آپ لوگوں کے لیے لے کر آ جاؤں۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اگر اس تعلق سے آپ خواہاں ہیں، خواہش مند ہے، تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے بٹن کو دبا دیجئے گا، تاکہ میری طرف سے بہت ہی جلد انشاءاللہ العزیز عامل کورس میرے چینل پہ آئے گا، اپلوڈ کیا جائے گا، اور اس سے آپ حضرات فائدہ حاصل کریں گے۔ تو دوستو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو نئے عامل حضرات ہیں ان کے پاس مریض وغیرہ آتے ہیں تو وہ فوراً شمع شبستان رضا کھولتے ہیں، وہی عدد کے ذریعے بتا دیتے ہیں، لیکن وہ مریض کے صحیح حالات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیا انہیں بتایا جائے۔ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی علم العدد کے ذریعے سے، علم العدد کے ذریعے سے، شمع شبستان رضا کے ذریعے سے جو آپ نکالتے ہیں، اور کبھی آپ جو ہے 4 آنے پہ آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو جادو کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، حالانکہ انہیں یہ چیز نہیں ہوتا۔ تو اب انہیں یہ چیز سکھائیں گے کیسے، آپ بتائیں گے کیسے، اور خود پہلے آپ سمجھیں گے کیسے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ اس عمل میں اور اس میدان میں قدم رکھنے کے لیے آپ کو پہلے متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے، نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، شریعت اسلام پہ صحیح طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے، جھوٹ چگلی غیبت تمام برائیوں سے آپ کو بچنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو نرم مزاج بنانا ہے، پھر اس کے بعد ہی جو ہے آپ کا کام صحیح طریقے سے ہو سکے گا۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب یا عامل صاحب یا فلاں صاحب بتائیں کہ کون سی پریشانی ہے، یا آپ اپنے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے کون سی پریشانی ہے، تو اس تعلق سے یاد رکھیں کہ
یہ بالکل ایک آسان طریقہ جو کہ مجرب و آزمودہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ کبھی میں اس فعل کو بھی استعمال کر لیتا ہوں مریض کے لیے جو کہ بالکل مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے تو اسے آپ یہ کہیں کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو سب سے پہلے سونگے اور سونگ لے، اور سونگنے کے بعد جب سونگ لے تو آپ ان سے پوچھیں کہ سونگنے میں تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر وہ کہیں کچھ بھی نہیں تو اب جو ہے آپ اس کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، بالکل تجوید کا خیال رکھیں، مخارج کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد جو 7 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے پڑھنا ہے، بغیر درود شریف کے آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونک مارے، مریض کو کہیں ہاتھ کو بند کر لیں، مٹھی بند کر لیں، پھر دوسری مرتبہ پھر 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اور پھر اس کی مٹھی کھلوا کر اس پہ دم کر دیں، پھر بند کروا دیں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اور اس کی ہتھیلی پر دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اسے کہے کہ کم سے کم 2 منٹ لگاتار یہیں پر دھیان رکھ کر ادھر ادھر دھیان نہ لگائے، بات نہ کرے، اور دھیان لگا کر وہ سونگتا رہے، لگاتار 2 منٹ تک سونگے۔ اسی درمیان میں مریض سے سب سے پہلے عامل صاحب کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ہدایت کر دیں کہ جب تم سونگو گے اور جب میں تم سے سوال کروں گا تو بغیر ہاتھ ہٹائے تمہیں جواب دینا، یعنی سونگتے رہنا اور جواب دیتے رہنا۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ کوئی مہک آ رہی ہے، کسی طرح کی خوشبو یا بدبو آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیں دوستوں کہ اگر مریض کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بدبو نہیں آتی ہے تو سمجھیے کہ انہیں زیادہ کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کوئی دقت، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور اگر مریض یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تکلیف ہے، دقت آ رہی ہے، اور یعنی کہ دقت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہاتھ وغیرہ اس کا حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے، تو اس طریقے سے آپ سمجھ جائے کہ اگر مریض سوکھنے میں سونگ رہا ہے اور اس کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ آپ سمجھ جائے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اور مریض اگر یہ کہے کہ کچھ مہک نہیں آ رہی تو سمجھے کہ کوئی دقت نہیں، اور اگر مریض کہے کہ بدبو آ رہی ہے تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ بھی جادو اور سحر کا تصور کیا جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، سحر وغیرہ کا اثر ہے۔ اور اگر خوشبو آتی ہے اور خوشبو میں اچھی خوشبو آ رہی ہے تو یاد رکھیں کہ وہاں پہ جنات یا پھر پری کا سایہ ہے۔ تو دوستو اور یاد رکھیں کہ بدبو میں جو کہ بدبو اور مہک جو بدبو میں 2 طرح کی مہک، ایک بالکل گندی ہے جو کہ ٹوائلٹ وغیرہ کی طرح، اور ایک ہلکی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر بالکل گندی مہک اس کے ہاتھ سے آ رہی ہے سونگنے کے بعد تو اس کے اوپر خبیث کا اثر ہے جو کہ بالکل خطرناک ہے، اور اس طریقے سے اگر بدبو زیادہ گندی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جادو اور سحر کا اثر ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور آپ نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے لمبی ویڈیو، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بالکل تھوڑی ویڈیو ہو، مختصر ویڈیو ہو، جسے آپ حضرات دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز عامل کورس انشاءاللہ بہت ہی جلد آ جائے گا، آپ حضرات اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے، اور اس طریقے کے فعال کھولنے کے دوسرے طریقے بھی بہت ہی جلد انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ ہی آپ کامنٹ میں سبحان اللہ الحمدللہ یا جو بھی آپ اگر مجھ سے کام ہو وہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بس آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔